حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی غیب کتاب کے اندر ارشاد فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ فرمایا کہ اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، اور جب ان سے کوئی جاہل مخاطب ہوتا ہے تو انہیں سلام اعراض کہتے ہیں۔ اور یہاں پر کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑے حسین جملے فرمائے ہیں۔ فرمایا کہ جب کوئی صوفی کرام کی دعا کی آواز سنے اور اس پر آمین نہ کہے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو غافل لوگوں کی صف میں شمار کرتا ہے۔ اور صوفی کرام نے تصوف نام کی تحقیق میں بہت کلام فرمایا ہے، بڑی کتابیں لکھی ہیں، اور ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ صوفی کو اس لیے صوفی کہا جاتا ہے کہ وہ اونی لباس پہنتا ہے، اور دوسرے گروہ نے کہا کہ صوفی کو صوفی اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ وہ مسلمانوں کی صف اول کے لوگوں میں شامل ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ وہ اصحاب صوفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے چونکہ ان کو محبت ہوتی ہے اس لیے بھی اس کو صوفی کہا جاتا ہے۔ تو اصل میں صوفی کامل اولیاء اللہ اور راہ حق کی محققوں کا نام ہوتا ہے۔ تو مشائخ میں سے یہاں پر ایک بزرگ نے بڑا کمال لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس کو محبت نے تمام بری خواہشات، حیوانی تقاضوں اور بشری صفات سے پاک و صاف کر دیا ہو وہ صافی ہے، اور جس کو خود محبوب نے ان امور سے پاک و صاف کر دیا ہو وہ صوفی ہے۔ یعنی کہا کہ جو محبت کی وجہ سے پاک و صاف ہو چکا ہے وہ صافی ہے، اور جس کو خود محبوب نے یعنی وہ محبوب کے اندر مستغرق ہو چکا ہے اور محبوب کی وجہ سے وہ پاک و صاف ہو چکا ہے، کہا کہ وہ صوفی ہے۔ یہ دوست کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، اس کا مشہود صرف اس کا اپنا دوست ہوتا ہے، یعنی وہ اس پر یقین رکھتا ہے کہ میرے دوست کے علاوہ سرے سے کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے۔ اور حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ آپ نے بڑا کمال لکھا، آپ نے کہا کہ تصوف ایسی صفت ہے جس میں بندوں کو قائم کیا جاتا ہے، بندوں کو قائم کر دیا جاتا ہے۔ اور پوچھا گیا کہ یہ صفت اللہ تعالیٰ کی صفت ہے یا بندوں کی صفت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی تصوف کی حقیقت اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور تصوف کی رسم بندوں کی صفت ہے۔ کہا کہ وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے یعنی جو یہ تقاضا کرتی ہے کہ انسان کی صفات فنا ہو جائیں، اور جب انسان کی صفات فنا ہو جائیں تو وہ فنا ہو کے وہ پھر رب کی صفات کے ساتھ متصف ہو جاتا ہے۔ تو کہا کہ انسان کی صفات کو فنا کر دینا اور اس کے بعد انسان کو رب کی صفات کے ساتھ متصف کر دینا، ان کو انسان کو رب کی صفات کے ساتھ ملا دینا، کہا کہ یہ تصوف کی جو حقیقت ہے وہ رب کی صفت ہے نہ کہ بندے کی صفت ہے۔ اور کہا کہ جو تصوف کی رسم جو بندے کی صفت ہے وہ اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ بندہ ہمیشہ مجاہدہ کرتا رہے، اور ہمیشہ کے لیے مجاہدہ کرنا یہ اللہ کی صفت نہیں ہے بلکہ یہ بندے کی صفت ہے۔